IMF نے صوبائی حکومتوں کو بجلی میں ریلیف دینے سے انکار کر دیا ہے، سبسڈی دینے سے انکار کر دیا ہے IMF نے، اور یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ بجلی کے بلوں اور گیس کے بلوں میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ بخاری صاحب، اب 16 اگست کو نواز شریف اور مریم نواز نے اعلان کیا تھا بجلی کے بلوں میں کمی کرنے کا، اور اب حکومت کے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سم اپ کرنا پڑے گا کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ جی، آپ دیکھیں نا، ایک طرف ملک آپ چلا رہے ہیں قرضوں پہ، بجٹ آپ کا بنا رہا ہے IMF، خرچے آپ کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایکسپورٹ بنانے کی آپ میں کیپیسٹی نہیں ہے، تو پھر یہی ہوگا نا جو ہو رہا ہے کہ آپ جو بھی فیصلے کریں گے وہ قرضہ دینے والے نے تو اپنی مرضی کرنی ہے نا، اس نے ہم سے تھوڑی پوچھنا ہے۔ اب دیکھیں، ہم نے بجائے اس کے کہ ہم اپنے ترقیاتی بجٹ کو اس قسم کی سبسڈیز میں ضائع کریں، ہم اپنا غیر ترقیاتی خرچہ جو ہے، جو ہمارے حکومت کے عللے تللے ہوتے ہیں، نئی گاڑیاں خرید لو، تنخواہوں میں اضافے کر دو، ان کو روکیں، اس میں سے پیسے بچائیں اور بانٹیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے تنخواہیں دینی ہیں قرضے لے کے IMF سے، تو پھر IMF ڈکٹیٹ تو کرے گا نا، مطلب وہ آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے ان سے ڈکٹیٹ ہوتے ہوئے؟ اس نے کہا ہے بالکل یہ بکواس ہے، آپ نے یہ کیا کیا ہے، آپ یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ IMF کے ساتھ جب آپ معاہدہ کرتے ہیں فیڈرل لیول کے اوپر، تو اس میں مائنوٹس ڈیٹیل جو ہیں وہ ڈسکس ہوتی ہیں۔ پہلی بار ہے جو میرے لیے زیادہ پریشانی کی بات ہے وہ یہ کہ چلیے جی، آپ فیڈرل گورنمنٹ کو تو ڈکٹیٹ کراتے تھے کیونکہ وہ آپ سے قرضہ لیتی ہے، آپ نے اب صوبوں تک اپنا دائرہ اختیار بڑھا دیا ہے، یہ تو صوبے نے فیصلہ کیا تھا نا، آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے جی؟ لیکن اگر آپ کا ملک نہیں چلنا ان سے قرضہ لیے بغیر، تو مجھے بتائیں پھر وہ کیوں نہیں کریں گے یہ؟ تو ایک تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ IMF کے اعتراضات ٹھیک ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب، جو آپ نے رقم مختص کر دی ہے ترقیاتی بجٹ کے لیے، آپ اس میں قطر بیوند نہیں کر سکتے، اس کو مت چھیڑیں۔ ٹھیک، جو آپ کا عللے تللے والا بجٹ ہے اس میں سے اگر آپ کچھ بچا سکتے ہیں تو آپ دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک بات۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو میرے خیال سے اس سے بھی زیادہ حیران کن بھی ہے اور تکلیف دہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی ونڈو اوپن رکھتا تھا بیفور اٹ انٹرز انٹو ڈائیلاگ ود IMF، جی، اور وہ ونڈوز کیا تھی؟ مثال کے طور پہ جب ہم قرضہ لینے کے لیے اپلائی کرتے تھے تو ہمارے دوست ممالک جو ہیں، خاص طور سے سعودی عرب اور چائنا، یہ ہمیشہ ہماری مدد کے لیے تیار رہتے تھے، یا ہمیں قرضے دیتے تھے یا ہمارے قرضے رول اوور کر دیتے تھے۔ اب بھی ہم امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ وہ یہ کر دیں گے، تبھی یہ قرضہ ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا ہمیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ پریشر ہے حکومت کے اوپر بھی، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے دوست ممالک ہماری مدد کو آئیں، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ بہت جلد ان دونوں ملکوں کے جو متعلقہ افسران ہیں وہ IMF کو یہ یعنی اطلاع باہم پہنچا دیں گے کہ جناب ہم نے ان کے قرضے رول اوور کر دیے ہیں، لہٰذا آپ ان کو یہ لون دیں۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اب تک اتنے سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، ہم نے ابھی تک فزیکل ڈسپلن جو ہے وہ اپنے اوپر نافذ نہیں کیا ہے۔ فزیکل ڈسپلن کیا ہوتا ہے؟ ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ، میرے خیال سے ہم اس کو عام فہم لفظوں میں بتا دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو اپنے وسائل کے اندر رکھیں۔ اگر آپ کے اخراجات آپ کے وسائل سے بڑھ جائیں گے تو آپ کی اکانومی ڈوب جائے گی، اور یہ ہمارے ساتھ سالہ سال سے ہو رہا ہے، اور ہم شاید سیکھنے کے لیے اس کے اوپر نہ آمادہ ہیں نہ تیار ہیں۔ یہ ہو گیا جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک طویل عرصے سے ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ ہوئے ہم اس لیے نہیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہمارے دوست ممالک نے ہمیشہ کڑے وقت میں ہماری مدد کی ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ اگر وہ قرضے رول اوور نہ ہوئے تو ہم جس جگہ آج کھڑے ہیں اس سے بھی بدتر جگہ پہ کھڑے ہوں گے، اور ڈیفالٹ کی وہ تلوار جو بڑی مشکل سے ہم نے اپنے اوپر سے ہٹائی ہے وہ دوبارہ ہماری گردن کاٹنے کے لیے تیار رہے گی۔ دیئرفور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اکنامک پالیسیز کو ریویو کریں، ہم اپنے وسائل کے اندر رہ کے اپنے اخراجات کو جو ہے وہ لمٹ کریں، ورنہ اس کے بغیر تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہم ابھی آئیں گے کہ کیا اس کے لیے سجیشنز ہیں، پہلے ہم بات کر لیں کہ ہمارا وزارت خزانہ کیا کر رہی ہے۔ وزارت خزانہ نے تو یقینی طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی صاحب یہ سبسڈی آپ نہیں دے سکتے۔ یہ سبسڈی وہی ہے نا جس کا آپ نے تذکرہ کیا شروع میں کہ 14 روپے
پر یونٹ جو بلوں میں آپ نے پنجاب میں رعایت دی تھی، اور پھر اس کے بعد سندھ نے سوچا کہ یار ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم بھی یہ اگر گڈ ول بنتی ہے لوگوں کے بیچ میں تو ہم بھی یہی کریں گے. تو دو صوبوں نے جب اس کے اوپر ایک نے عمل کر لیا اور دوسرا جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہوا، تو IMF had to put its foot down. خیر صاحب، یہ تو بڑا سادہ سا IMF کا اصول ہے اور شرائط تو انہوں نے پہلے ہی واضح کر دی ہیں، تو یہ پھر صوبائی حکومتوں کو سمجھ کیوں نہیں آئی، پنجاب حکومت کو سمجھ کیوں نہیں آئی، یہ سمجھ دیکھیے نہیں یہ ہم اس کے اوپر پہلے بھی ڈیبیٹ کر رہے تھے جب ہماری پروگرام کی میٹنگ ہو رہی تھی. کیا لاجک ہے؟ وہ یہ کہ جب آپ کو وہ دیکھیں، اس کو میں آسان طریقے سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں. صوبائی حکومتیں جو ہے نا دا لگانے کی کوشش کرتی ہے کہ لگ گیا دا تو ٹھیک ہے، نہ لگا تب بھی ٹھیک ہے. تو یہ ایک طرح سے داؤ لگانے کی کوشش تھی کہ لوگوں کو خوش کریں تھوڑا سا، ان کو سبسڈی دے کے، لیکن اس کے جو لاسٹنگ امپیکٹ ہے یا جو اس کے دور رس نتائج نکلنے تھے IMF کے ساتھ ہمارے معاہدے کے حوالے سے، وہ بڑے خوفناک ہونے تھے. یہی وجہ ہے کہ وزارت خزانہ ہیز پٹ اٹس فٹ ڈاؤن. اس نے صوبوں کو کہا ہے کہ بھائی صاحب، ایک تو یہ کہ IMF کی خواہش یہ ہے کہ ستمبر تک آپ نے جو یہ سبسڈی دی ہے یہ بھی واپس لیں. 30 ستمبر تک کی ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ واپس لیں. اب آپ یہ دیکھیں کتنی ایمبیرسنگ بات ہے کہ آپ نے لوگوں کو ایک ریلیف دیا ہے اور اب آپ ان کو کہیں گے کہ بھائی صاحب یہ تو واپس کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی تھی. تو حکومتیں اس طرح کی بونگیاں مار رہی ہیں، میں کہوں گا اس کو، میں اس کو کوئی وائز فیصلہ تو نہیں کہہ سکتا. تو ایک تو یہ صورتحال ہے کہ IMF کی بات ہم کو ماننی پڑے گی اگر ہم نے ان سے پیسے لے کے اپنی اکانومی ٹھیک کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. اب اجازت صاحب ایک صاحب ہیں جو انٹل ریسنٹلی تو حکومت کا حصہ تھے، اجاز گوہر صاحب ہیں، ہماری دوست ہیں، ہماری دوستی ہے ان سے، بہت اچھے تعلقات ہیں ان سے. وہ آپ کو یاد ہے یہ IPPs کے حوالے سے کتنا سٹرانگ سٹانس انہوں نے لیا تھا، اور یقینی طور پہ انہوں نے اس ایشو کو ایک ایسی نہج پہ پہنچا دیا ہے جہاں کچھ نہ کچھ فیصلے جو ہیں وہ حکومت کو کرنے پڑیں گے. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا جماعت اسلامی نے جو ایجیٹیشن کیا ہے یا جو پروٹیسٹ کی ایک سیریز چلائی ہے، الٹیمیٹلی اسلام آباد تک جا پہنچے تھے وہ. پھر حکومت نے ان کے ساتھ کچھ انڈرسٹینڈنگ کر کے اس وقتی طور پہ تو وہ جو احتجاج تھا وہ ختم کرا دیا ہے، لیکن اس سے مفر ممکن نہیں ہے. حکومت کو یقینی طور پہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ کا ایشو ہے اٹ از اے کرس فار پاکستان ان پرٹیکولر. لیکن یہ صورتحال اگر کہیں بھی ہو دنیا میں تو یہ قابل برداشت بھی نہیں ہے اور قابل قبول بھی نہیں ہے. تو ایک تو ہمیں اس حوالے سے بہت کچھ کرنا پڑے گا. اب جو انہوں نے سجیشنز دیے ہیں تو تھوڑی سی اس کی بات کر لیتے ہیں. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ حکومت چلے اور حکومت کے ساتھ ساتھ جنی جو انڈسٹری ہے وہ بھی چلے، جو کاروبار ہے وہ بھی چلے، تو آپ کو چند فیصلے کرنے پڑیں گے فوری طور پر. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ شرح سود میں آپ 4% کمی کرتے ہیں. ٹھیک، اچھا، اس 4% کی کمی کے مطالبے کے پیچھے بھی جو لون لیتے ہیں انڈسٹریلسٹ، یعنی جو کاروبار کرنے کے لیے بینکوں کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے، اس میں سود کی شرح کہاں پہنچی ہوئی ہے، آپ دیکھیں نا 20% سے کراس کر گئی ہوئی ہے. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیکسٹ میٹنگ آپ کی ہونے والی ہے، جو مانیٹری پالیسی میٹنگ جو ہوتی ہیں، اس میں آپ یہ فیصلہ کر لیں، آپ کے پاس اس کا فیصلہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے نرخوں میں آپ کو کمی الٹیمیٹلی کرنی پڑے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ عوام بھی مطمئن رہیں اور آپ کی انڈسٹری بھی چلے اور آپ کی اکانومی بھی بہتر ہو، تو آپ کو فی یونٹ قیمت جو ہے وہ 25 روپے کرنی پڑے گی. یہ وہ کنسسٹنٹلی کہہ رہے ہیں اور بڑی کنوکشن کے ساتھ وہ یہ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ IPPs کے ذریعے فراہم نہ کی جانے والی بجلی پر ٹیکس اور کیپیسٹی پیمنٹ سے خدا کے واسطے جان چھڑا لیں، ورنہ آپ کی خیر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری سجیشنز اپنی وزارت خزانہ جو کچھ کر رہی ہے اس وقت وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر آپ نے ڈیفالٹ سے بچنا ہے، اگر آپ نے IMF کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کو بہتر رکھنا ہے، اگر آپ نے اپنے دو دوستوں چائنا اور سعودی عرب سے قرضے رول اوور کرانے ہیں، تو آپ کو اپنی پالیسیز پر غور کرنا پڑے گا. جس نہج پہ ملک چل رہا ہے اس کے اوپر اگر آپ چلتے رہیں گے تو آپ آج بھی ڈوبے، کل بھی ڈوبے. بالکل ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے IMF کی پالیسیز پر ہی عمل کرنا ہوگا.